بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں ہماری سب سے بڑی گناہ شاید یہی ہے کہ ہماری سرزمین قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے. سائل و وسائل بیش بہا قیمت میں یہاں سے نکلتے ہیں. شاید یہ ریاست اس وجہ سے بلوچ سے خوفزدہ ہے. اگر ہمارے سرزمین سے یہ قدرتی معدنیات اور وسائل نہ نکلتے تو شاید آج ہم اتنے زیادہ استحصال کا شکار نہ ہوتے. آج شاید ہمارے خواتین گھروں میں محفوظ ہوتی. آج شاید ہمارے گمشدہ پیارے جو ہزاروں کی تعداد میں گمشدہ ہیں وہ اپنے گھروں میں ہوتے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان. HRCP کے کراچی کے ذمہ دار اسد بٹ صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. لوگ بنے تیشار بنے لوگ بنے تیشار بنے داتے سرے وابا بسوچ. سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ بات شروع کروں میں اپنے ساتھی میرے پرانی مرینا ساتھی موضوع شیما گلوانی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہم سب کی نمائندگی کی ہے اور بڑی اچھی باتیں کی ہے جس سے ساری صورتحال سمجھنے میں مدد ملتی ہے. جس سے سمی نے شروع میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب تو ہمیں شرم آنے لگ گئی ہے. ہم انہی باتوں کو انہی الفاظ کو چبا چبا کر تھک گئے. ہم بار بار سڑکوں پہ آتے ہیں وہی تقریریں وہی باتیں وہی الفاظ دہراتے ہیں لیکن شرم نہیں آتی تو ہماری ریاست کو نہیں آتی. شرم نہیں آتی ہماری ایجنسیوں کو نہیں آتی. شرم نہیں آتی تو ہماری جو رولنگ کلاس ہے اس کو نہیں آتی. انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو بلوچستان کے ہمارے نوجوانوں کو بزرگوں کو بھائیوں کو اٹھانا شروع کیا تھا ہم اس وقت سے چیخنے. اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے 5-6 مشن جو ہے وہاں جا چکے ہیں اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے جس میں ہم نے اللہ نظر صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا جب وہ یہاں موجود تھے. تو یہ ہم تو اس وقت سے بھائی لگے ہوئے ہیں رو رہے ہیں ریاست پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا را انسان کے بچے بنو کہ لوگوں کو جینے دو لوگوں کو جینے کا حق دو ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم نے ایک وقت جب 90,000 وردیاں چھوڑ کے بھاگے تھے تو یہاں پر تم کو 7 لاکھ وردیاں چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. تم لوگ کہتے تھے کہ یہ بنگالی کیا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے قد والے. تو بھائی تمہارے 6-6 فٹ قد کہاں گئے تھے جب انہوں نے جوتے مار مار کے تمہارا دماغ درست کر دیا. آج تم بلوچ غیرت مند قوم کو للکار رہے ہو. وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں وہ آئین کو مانتے ہیں وہ قانون کو مانتے ہیں وہ عدالتوں کو مانتے ہیں مگر اگر نہیں مانتے تو تم لوگ نہیں مانتے کیونکہ تم لوگ بغیر کسی قانونی اختیار کے گھروں میں گھستے ہو چار دیواری کا تقدس استعمال کرتے ہو. وہاں سے ہماری بہنوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو جو اس طریقے سے اٹھا کے لے جاتے ہو. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ انتہائی گری ہوئی ذہنیت کی بات ہے. یہ لوگ اب اتنے مایوس ہو گئے ہیں ان کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہونے لگ گیا ہے اس لیے اب ان کے ہاتھ جو ہیں اس کے ظالم ہاتھ جو ہیں اب ہماری خواتین ہماری بہنوں ہماری بیٹیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور خدا کی قسم ہم ان ہاتھوں کو توڑ دیں گے اگر تم باز نہ آئے. تم نے اس سے نہیں وہاں سے تو سبق نہیں سیکھا تھا بنگلہ دیش سے لیکن یہاں ہم تم کو ایسا سبق دیں گے کہ تم کو پتہ چل جائے گا کہ تم کس دنیا میں رہتے ہو. تم کو دا شرم ہے اس خاتون محلب کے لیے. ہمیں تو 3 دن پہلے پتہ چلا تھا کہ جی اس کو اٹھا لیا گیا گھر سے اور تم نے 3 دن رکھنے کے بعد 17 کو اٹھایا ہے 19 کو پھر اس کو کر رہے ہیں اور جھوٹی FIR جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ان کو ایک خفیہ اطلاع ملی کہ جی خاتون جو ہے وہ اپنی خودکش جیکٹ کے ساتھ فلاں جگہ بیٹھی ہوئی ہے پارک کے پاس. تو ہم نے جب چھاپا مارا پکڑا تو اس کے پاس سے خودکش جیکٹ بھی نکلی سب کچھ نکلا. کیا انسان کے بچے بنو یار. اس بات پہ تمہارے جھوٹ پہ کون یقین کرے گا جبکہ سب کو پتا تھا کہ 3 دن پہلے اس کو اٹھا لیا گیا ہے
घर से। अब तुम एक झूठी कहानी गढ़ के क्या बताना चाहते हो? क्यों अपने तमस्कुर उड़ाते हो? क्यों अपने आप को जलील करते हो? जलील तो हो ही, तो मजीद जलील क्यों करते हो? एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो औरतों को उठाने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, इसका स्वाय इसके और कोई मकसद नहीं। ये हमारे सियासी कारकुनों का, हमारे बच्चों का, हमारे दोस्तों सियासी शऊर जो रखते हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते सियासत के मैदान में। वो टेबल पे आके बात नहीं कर सकते हमारे साथ, इसलिए वो अब इस तरीके से उठा के हमें उस मैदान की तरफ ले जाना चाहते हैं जिसके वो माहिर हैं, यानी लड़ाई। वो चाहते हैं कि हम निकले, हम बाहर आएँ, हम असला उठाएं ताकि उनको हमें मारने में आसानी हो। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम तुम्हारी इस चाल को समझते हैं, हम भी टारगेट करेंगे, लेकिन अब तुम्हारे इशारे पे नहीं, तुम्हारे जाल में फंस कर नहीं, हम अपने तरीके से जहाँ हमारा बस चलेगा, जहाँ हमारा दाल होगा, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे बच्चों के साथ जो ज्यादती कर रहे हो, ये हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम अब हमारी बहनों, हमारी बेटियों को उठाने लग गए हो, और ये तो किसी बगैर अंग्रेज़ों ने नहीं किया था, किसी जालिम से जालिम हुकूमत ने कभी ये नहीं किया। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को पाकिस्तानी, हमारा मुहाफिज और पता नहीं क्या क्या कहते हो, और तुमसे हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो महफूज नहीं है। तुम किस बात के हमारे मुहाफिज हो? लानत है तुम लोगों पर, लानत है तुम पर, खुदा की मार है तुम पर। तो यकीनन हम इसके लिए लड़ेंगे, अपनी बहनों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए, और हमें इससे कोई रोक नहीं सकता। और लोग बने तैशार बने, तई लोग बने तैशार बने, तई जर बने दरिया बने, तई ग्वार सरी गो शार बने, तई लज्ज बने नामूस बने, तई लज्ज बने तई नंग बने। नुमन प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस से संगत दसबंदी के ना के अबे तो वती हयाना सिंह का प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस के दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम साथियों, सबसे पहले माहल बलोच की जबरी गुमशुदगी की मैं अपनी तंजीम की तरफ से, प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस की तरफ से शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और हम समझते हैं कि इस जबर के ख़िलाफ़, इस जो रियासती जबर जो कि पिछले 2 दिहाइयों से बलूचिस्तान में जारी है, और ख़ासकर अभी पिछले दिनों से जो हमारे यहाँ पे ख़वातीन को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया जा रहा है रियासत की तरफ से। और हम समझते हैं कि जो रियासती जबर है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अपने उरूज पे है, जितना भी रियासत डीप क्राइसिस में जा रहा है, उतना ही मजलूम कौमियतों पे इनका जबर और ज़्यादा हो रहा है। तो साथियों, हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान मजलूम कौमियतों का जो जेल खाना है, जिसमें हम समझते हैं कि यहाँ पे जितने भी मजलूम अक़वाम है, इन सबको एक साथ एक जुड़त पैदा करनी पड़ेगी, ताकि इस रियासती जबर को यहाँ से ख़त्म करके, और इसके जो असरात है, खासकर जो पिछले दिनों 3 फरवरी को रशीदा जहरी को कोयटा से जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, और इससे पहले भी कराची से हमने देखा कि हमारे बहुत से बलोच ख़वातीन को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया। तो साथियों, इस जबर के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ हमें जो है ना जुड़त पैदा करनी पड़ेगी। इस ख़वातीन की जो लड़ाई है, इसको हमने अकेले नहीं रखना है, बल्कि हम इसको मुनज़्ज़म तरीके से पूरे बलूचिस्तान के साथ साथ जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे उनके साथ जो है ना हमें जुड़त पैदा करके इस जबर के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और साथियों, जिस तरह पिछले दिनों जो बलूचिस्तान में जो रियासती ऑपरेशन जारी है नाम निहाद, जिस तरह वहाँ पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है CTT की जानिब से, जिस तरह पिछले साल हमने देखा कि वो इनकाउंटर करके जाली इनकाउंटर में जो है
نا سیاسی کارکنوں اور عام عوام کو جو ہے نا قتل کر کے ان کو جو ہے نا دہشت گرد ثابت کیا جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریاستی جبر ہے اس کی ہم پہلے ہی دن سے مخالفت رہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ اس جبر کو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے صرف عوامی مزاحمت کی ضرورت ہے اور عوامی مزاحمت ہی اس جبر کو جو ہے نا جڑ سے اکاڑ کر پھر یہاں پہ اس خاص کر جو اس نظام کی بات کریں جہاں سرمایہ دارانہ نظام ہے اور ہم آج کل سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں UN کو اور بڑے بڑے سامراج اداروں کو جو ہے نا ریکویسٹ کر کے ان سے جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا انصاف فراہم کریں. تو میں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ سامراجی اداروں کو ہم نہیں مانتے اور یہ دلال ادارے ہیں اور امریکہ کے ادارے ہیں. ان کے اپنے انہی ملکوں کی جانب سے جو ہے نا ان کو فنڈنگ کر کے یہ پورے جو ہے نا ان کے کونسل چلائے جاتے ہیں. تو یہ کہاں جو ہے نا مظلوم قومیتوں کو جو ہے نا انصاف فراہم کر سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں تو انصاف فراہم کر سکتا ہے تو وہ صرف عوام فراہم کر سکتا ہے اور انصاف فراہم کر سکتا ہے وہ عوامی مزاحمت فراہم کر سکتا ہے اور عوامی مزاحمت یہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ساتھیوں، جس طرح کے حالات بلوچستان میں پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ اور ریاست یہ جسٹیفائی کر سکے پوری دنیا میں کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا خواتین، خاص کر خواتین کو جو ہے نا یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ دہشت گرد ہے، ان کو ہم نے دہشت گردی کے الزام میں پکڑا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں بلوچستان، چاہے بلوچستان کے ہوں چاہے پورے پاکستان کے ہوں، وہ پروگریسو خواتین ہیں، وہ ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے. وہ صرف خواتین کے حقوق کے لیے نہیں بلکہ پورے مظلوم اقوام اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی تمام جو ہے نا باقی تمام جو اپنے حقوق ہیں ان سب کے لیے اپنے یہاں پہ ان کو جو ہے نا ان کو بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ساتھ خواتین اور مرد ہم لڑیں گے اور اس جدوجہد میں آگے بڑھتے رہیں گے اور اس جو ہے نا خونخوار ریاست کو ہم پھر جو ہے نا اکٹھے ہی شکست دے سکتے ہیں. ساتھیوں، ایک بار پھر جو غیر قانونی جو جبری گمشدگیاں ہیں جو بلوچستان میں پچھلے 2 دہائیوں سے جو اپنے عروج پر ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ خاص کر اگر ریاستی اداروں کو جو ہے نا کوئی الزام ہے یا کوئی ان کا کوئی دوسرا وہ ہے جو وہ کرنا وہ ان کو جبری گمشدگی کر کے جو ہے نا ان کو جیل خانوں میں ڈالتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ادارے موجود ہیں، آپ کے جوڈیشری موجود ہے، آپ کے تمام ادارے موجود ہیں. تو ان اداروں میں ان کو لا کے ان پہ جو ہے نا ان پہ کیس کر کے پھر جو ہے نا ان کو سامنے منظر عام پر لایا جائے. اور اس طرح کے جو طریقے ہیں، آپ کو اپنے اداروں پر یقین نہیں ہے، آپ کو اپنی جوڈیشری پر یقین نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا لوگوں کو یہاں پہ آ کے جو ہے نا غیر قانونی طریقے سے ان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا کے پورے خاندان کے ساتھ پورے علاقے کے ساتھ سب کو جو ہے نا خوف و ہراس میں ڈالا جاتا ہے. تو ساتھیوں، جس طرح ہمارے پروگریسو جو ہے نا یہاں پہ خواتین موجود ہیں اور ہمارے دوست موجود ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس جبر کے خلاف جب تک ہم ایک منظم طریقے سے اور عوامی مزاحمت سے جو ہے نا اس جبر کو ختم نہیں کریں گے، ریاست ہم پہ اور زیادہ تشدد کرے گا اور زیادہ جبری گمشدگیاں کرے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے خواتین پر جبری گمشدگی کا، اگر ہم اس کے خلاف اکٹھے نہیں ہو کے آج نہیں لڑیں گے تو جو ہے نا یہ تعداد پھر جس طرح بلوچ جو مسنگ پتھر سے ہزاروں کی تعداد میں ہے تو پھر خواتین کی جو ہے نا جو تعداد ہے وہ بھی بڑھتی چلی جائے گی اور ہم دیکھتے رہیں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اکیلی لڑائی میں. تو ساتھیوں، ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے مظلوم اقوام ہیں ان کو ایک ساتھ جڑت میں رہ کر یہ لڑائی کرنی پڑے گی تاکہ ہم اس ریاستی جبر کو جو ہے نا ختم کر کے یہاں پہ ایک ایسا نظام یہاں پہ انقلاب کے ذریعے لے آئے جہاں پہ انسان کو انسان سمجھا جائے، جہاں پہ انسان کے ساری ضروریات اور سارے حقوق اور قومی خود مختاری جو ہے نا ان کو مل جائے. تو پھر ہم جو ہے نا اس کو ہم نام دیتے ہیں ایک سوشلسٹ انقلاب کا. شکریہ ساتھی.